میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عبادت کے خاص موقع اور خاص دن عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا اور ہمیں رمضان تک زندہ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی دینا، موت دینا، زندگی نہ جانے کس کے ساتھ وفا کرتی ہے، کس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، یہ سب بنیادیں صرف اور صرف رب العالمین کو معلوم ہے۔ یہ سب رب العالمین کو معلوم ہے۔ کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ زندگی کس کے ساتھ کتنی وفا کرے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جیسے پچھلے سال ہماری زندگیوں میں آیا تھا، ایسے ہی دوبارہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور اس رمضان المبارک کا پورا ایک ہفتہ گزر چکا ہے، پورا ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ ایک عشرہ قریب ہے ختم ہونے کے، دوسرا عشرہ تیار ہے، دوسرا عشرہ تیار ہے۔ ایک مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کی یہ خاص راتیں عطا فرمائی ہیں، یہ خاص راتیں عطا فرمائی ہیں۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ گزر رہا ہے لوگوں پر، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی پھرتی ہے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کہاں کس بندے کو کس طرح بخشا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش مارتی ہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر قلم پھیر کر اسے کیا کر دیتے ہیں؟ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اور بندہ سحری کھا کر روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو ختم کر کے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پورے سال کے گناہوں کو فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جب بندہ سحری کھاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھانے کے بعد سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور شام تک کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعا مغفرت کی دعا۔ کتنی بڑی بات ہے روزہ رکھنا۔ اور فرمایا کہ جانور، درندے، پرندے، چرندے، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا فرماتی ہیں، روزے دار کے لیے دعا فرماتی ہیں۔ خود روایت کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدلہ خود دیتے ہیں، روزے کا بدلہ خود دیتے ہیں۔ روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلواتے ہیں، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں خود اپنی ذات کو بندے کے سامنے کیا کر دیتے ہیں؟ پیش فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے روزہ رکھا، خالص میرے لیے روزہ رکھا، میں اس کے لیے کیا کر دیتا ہوں؟ اپنی ساری بنیادوں کو بندے کے لیے عطا کر دیتا ہوں۔ اور جسے خدا مل گیا بھائی، اسے ساری چیزیں مل گئی، جسے خدا مل گیا اسے ساری چیزیں مل گئی۔ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے، لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے۔ اگر انسان کو خدا ہی مل جائے جس نے ساری چیزیں بنائی، تو پھر جنت کی کیا ضرورت؟ پھر جنت کی کیا ضرورت؟ تو مالک رب العالمین اگر کسی کو مل جائے روزے کے بدلے میں، اور وہ روزہ ہمارا قبول ہو جائے، جس روزے کا ذکر روایت کے اندر آیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد قرآن کریم نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ روزہ رکھنے کے بعد تمہاری زبان سے لغو بات بھی نہ نکلے، تمہاری زبان سے لغو بات بھی نہ نکلے۔ گناہ تو بہت دور کی بات، قرآن کریم صاف صاف ارشاد فرماتا ہے
کہ گناہ تو بہت دور کی بات، تمہاری زبانوں سے لغو بات بھی نہ نکلے اور تمہارے کان لغو بات سنے بھی نہیں۔ ایسا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کو خود بذات خود آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی، روزہ دار کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور پھر روزہ دار اور پھر فرض روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے میں جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے عشرے میں ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو مغفرت ہو جاتی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور بھائی میرے عزیز ساتھیوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت تقریباً 60,000 لوگوں کو روزانہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرواتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے دوسری روایت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اتنی عام ہو جاتی ہے دوسرے عشرے میں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت دوسرے عشرے میں اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جن کے بارے میں جہنم کا بالکل اٹل فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو روزانہ نکال کر افطار کے وقت جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی عام ہو جاتی ہے 6 لاکھ۔ اور یہ آتا ہے شب قدر میں اللہ تعالیٰ جتنی روزانہ 6 لاکھ کا عدد نکالتے ہیں، شب قدر میں اتنی عدد کی بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں بندوں کو داخل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو لٹا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بنیادوں کو بندوں کے سامنے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو مجھ سے مانگ کر اور گناہوں پر کیا پھرنے والا، قلم پھروانے والا ہے کوئی۔ بھائی میرے عزیز ساتھی، ایک روایت کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری رات جب رات شروع ہوتی ہے ایک آواز لگانے والا آسمان پر آواز لگاتا ہے، اور یہاں تک کہ سحر ہو جاتی ہے، اور وہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ آؤ، ہے کوئی اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اپنی بنیادوں کو اللہ سے مانگنے والا، اپنی مغفرت کرنے والا، صبر کی بنیاد کو سامنے رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اولادوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگیوں میں ہے کوئی برکت مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو دینے والا بیٹا ہے، کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ بھائی میرے عزیز ساتھی، رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی یہ بنیادیں ہیں، لیکن آج زندگی کے حالات یہ ہیں، ہمیں یہی معلوم نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کا مہینہ ہے جو موبائلوں میں گزر جاتا ہے، کتنے لوگوں کا مہینہ ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں ہیں جو اس مہینے میں لغو باتوں میں گزر جاتی ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں ہیں بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر بندہ اس مہینے میں لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کی برائی کی اور کسی پر بہتان لگایا اور یہاں تک کہ غیبت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو اس پر ڈال دیتا ہے، اور اگلی بنیادوں کو بھی اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے، مشکلات کی گھڑی کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ بنیادیں ہیں، تو سوچنے کی بات ہے۔ انسانی زندگی کے ماحول میں آج عام ہو چکا ہے، ہر انسان غیبت کے اندر مبتلا ہے، سننے والا بھی اور کرنے والا بھی، سننے والا بھی اور کرنے والا بھی۔ کیا عجیب بنیادیں ہو گئی بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب لوگوں کے سامنے بنیادیں قرآن کریم کے سامنے رکھی گئی تو بعض لوگ وہ تھے جو اپنی زندگی کے ماحول کے اعتبار سے پوری زندگی کے لیے بولنا چھوڑ دیا تھا، پوری زندگی کے لیے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم نے کہا کہ تمہارے دائیں طرف ایک فرشتہ بالکل تمہارے زبان کے سامنے بیٹھا ہے، جو الفاظ نکالتے ہو فوراً لکھ لیتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے۔ جو زبان سے الفاظ نکالا، ہر زبان کے لفظ کی بنیاد پر کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے جاؤ گے، جب تک اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پاؤ گے جب تک اس لفظ کا آپ اللہ کے سامنے جواب نہ دیں، تو اللہ کے سامنے اس کا جواب دیں۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیو، اب غور کرو کتنے لفظ ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں یا لوگوں کی برائیوں میں یا لوگوں پر بہتان لگانے میں گزارتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو یہی معلوم نہیں کہ غیبت کہتے کس کو ہیں، برائی کہتے کس کو ہیں، اور بہتان کہتے کس کو ہیں۔ بہت سارے لوگ تو کسی کی بات کو پیچھے بیان کرنا اپنا ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو حق بات کیا کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی غیبت کہتے کس کو ہے؟ اگر ہم کسی کی حق بات بیان کر رہے ہوں کیا یہ بھی غیبت ہے اس کے پیچھے؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں یہی تو غیبت ہے، جو تم اس کے اندر جو بات ہے اور وہ تم اس کے پیچھے بیان کر رہے ہو، یہی غیبت ہے، اور تم اس کے دھوبی ہو، اور تم اس کے اپنی نیکیوں کو اس کے پلڑے میں ڈال رہے ہو اور اس کے گناہوں کو اپنے پلڑے میں لے رہے ہو۔ تو بھائی بتاؤ، غیبت کرنے والے کا بگڑتا ہے کچھ یا غیبت ہونے والے کا بگڑتا ہے؟ غیبت کرنے والا تو اس کا دھوبی ہے، جتنا بھی بیان کر رہا ہے اس کے سامنے ہے، اور جو بھی بیان کر رہا ہے اس سے لے رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کسی نے آ کر کہا کہ اللہ والو فلاں آدمی آپ کی اتنی برائی کرتا ہے بہت زیادہ۔ فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ برائی کرتا ہے، فرمایا کہ خوشی ہوتی ہے؟ کہا ہاں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں اور وہ میرا دھوبی ہے، وہ میرے گناہوں کو اللہ سے دھلوا رہا ہے، میرے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو میرے پلڑے میں ڈال دیتا ہے۔ اور لوگ اس کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو حق بات بیان کر رہا ہوں۔ اگر حق بات بیان کرنے کا شوق ہے تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، زندگی کے حالات اور معاملات کو درست کر کے پہلے شریعت کی بنیادوں کو درست رکھو، اس کے بعد حق بات کہنے کی ضرورت ہے، یہی بنیاد ہے۔ اور بھائی میرے عزیز ساتھیوں، آخری بات یہ کہ اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص لگاؤ ہے، یہ مہینہ ہی قرآن کریم کا ہے، یہ مہینہ ہی اللہ کے کلام کا ہے۔ ہر کلام اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام ہو، آسمانی کتابیں ہوں، صحیفے ہوں، اور لوگوں پر، اور میرے عزیز ساتھیوں جو بنیادیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر کلام اتارے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی رمضان مبارک میں اتارے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلاموں کا سردار اور آخری کلام کو اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو بھی اسی مہینے میں اتارا ہے۔ یہ خاص مہینہ قرآن کریم سے، اللہ کے کلام سے خاص لگاؤ رکھتا ہے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اور کہتے ہیں کہ ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں 60 سال 50 سال کی عمر کی سمجھ کے بخشے گا؟ سوچنے کی بات ہے، عجیب بات ہے۔ کیا تم کاروبار میں پیچھے رہتے ہو؟ 60 سال کا آدمی کاروبار کو ایسے کرتا ہے، ایسے چلاتا ہے ساری چیزوں کو، اور قرآن کریم کا نام آتا ہے کہ جی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میرے زبان میں تو الفاظ نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ کسی اور کی کمی نہیں، یہ تمہاری کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، بوڑھا ہو چاہے اس کی زبان لٹک گئی ہو، پھر بھی قرآن کریم اس کے لیے آسان ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بہانے مت بنائے زندگی میں۔ لوگ بہانے بنا کر اپنی زندگیوں کے حالات اور معاملات کو اپنے گناہوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں، اور اللہ کے قرآن 60 سال ہو گئے، خدا کی قسم زندگی گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، موت کے قریب ہے، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن سیکھنے کے بڑے راستے ہیں۔ آج تو قرآن آسان کر دیا گیا، آج تو اتنا آسان کر دیا گیا قرآن کریم، کوئی سیکھنے والا تو ہو قرآن کریم بھائی میرے عزیز ساتھیوں اتنی آسانی کے ساتھ آتا ہے۔ اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو بہانے ملانے والوں کے لیے کوئی قرآن سیکھنے کی بنیاد نہیں، اور بھائی سیکھنے والوں کے لیے ساری بنیادیں درست ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی